کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی اشوا نے رحم کو گزرتے دیکھا تو اپنی فرینڈ سے بڑے زور سے بولی، واہ کیا پرسنالٹی ہے فرینڈ، سمجھو یہ میرا پہ ہے۔ ایک فرینڈ بولی، یہ پکا مجنون ہے، اپنی منگیتر کا، جو اسی کالج میں پڑھتی ہے، دونوں کزنز بھی ہیں۔ اشوا نے پوچھا، ویسے وہ بدقسمت منگیتر کا تعارف تو کروانا۔ تنسی نے حیرت سے مسکرا کر پوچھا، بدقسمت یا خوش قسمت؟ اشوا مسکرا کر بولی، ارے وہ میرا ہے۔ تنسی نے چڑھ کر کہا، وہ تمہارا کوئی برن نہیں جسے تم آسانی سے خرید سکو۔ اشوا بولی، دیکھ لینا۔ اتنے میں وردہ سامنے سے گزری۔ ایک سہیلی نے سرگوشی میں بتایا، تو وہ رہی تمہاری سوکن۔ اشوا نے اسے دیکھا اور ایک سر بھر کر بولی، بس نام بھی اب بتا دو یار اس کا۔ ایک سہیلی سوچتے ہوئے بولی، دھنک وردہ ہے۔ اشوا ایک امیر فیملی سے تعلق رکھتی تھی، بڑی سی مہنگی گاڑی میں یونیورسٹی آتی، اپنی فرینڈ سے خوشگوار موڈ میں رہتی۔ اشوا اب ارہم پر نظر رکھنے لگی، اس نے وردہ سے بھی دوستی بڑھا لی۔ وردہ ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتی تھی، وہ والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ارہم کی ماں اس کی خالہ تھی۔ ارہم ایک قدرت کا بیٹا تھا، چھوٹا سا پرانا خستہ حال گھر اپنا تھا۔ ارہم 2 بھائی تھے، چھوٹا بھائی ارہم سے 4 سال چھوٹا تھا۔ ارہم کا باپ ریٹائرمنٹ کے بعد برگر لگاتا تھا، شام کو دونوں بھائی چاٹ اور برگر کی ریوی پر باپ کی ہیلپ کرتے، بہت مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ ماں بہت محنتی اور سلیقہ شار عورت تھی۔ وردہ کے والدین بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، خالہ تب سے اسے گھر لے آئی تھی۔ وردہ اس وقت 14 سال کی تھی۔ وردہ کو بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا، وہ اور ارہم اسکالرشپ لیتے تھے۔ وردہ گھر میں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی اور ارہم کی ماں جو لوگوں کے کپڑے بھی سلائی کرتی تھی۔ وردہ گھر کے کام کاج کے علاوہ اس کی سلائی میں بھی مدد کرتی۔ ارہم کی ماں نے اسے بچپن سے ہی اس کے والدین سے اسے ارہم کے لیے مان لیا تھا، وہ اسے بہت پیار کرتی۔ ان کی پڑھائی ختم ہونے پر اور ارہم کی جاب لگنے پر اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ ارہم بہت سمجھدار لڑکا تھا، ماں سے کہتا کہ جب تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے وہ شادی نہیں کرے گا۔ اشوا کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اشوا کا بھائی کھانا کھاتے ہوئے ساتھ موبائل استعمال کر رہا تھا۔ اشوا کے باپ نے اشوا سے پوچھا، بیٹی کالج کیسا چل رہا ہے؟ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے؟ اور وہ جو تمہارے لیے لڑکی ساتھ پڑھا رہا ہو، کیونکہ کالج والے ایسے کسی کو ہیل پر رکھنے نہیں دیتے تھے، وہ تمہارا خیال تو رکھتی ہے کہ اپنی پڑھائی میں لگی رہتی ہے۔ اشوا، ارے ڈیٹ آپ کتنی فکر نہ کیا کرے میری، وہ تو پوری ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی دیتی ہے۔ باپ بولا، کیسے نہ دے، اس کے گھر والوں کو فل سپورٹ کرتا ہو، بس مجھے تمہاری پوری حفاظت چاہیے۔ باہر دار بھی فن ٹائم باہر رہتا ہے یا نکل تو نہیں جاتا ہے؟ بھائی لگتا ہے ہمیں لہجے میں بولا، ڈیٹ اتنی فکر آپ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اس کی یہ بچی تو نہیں رہی تب؟ ڈیڑھ اسے خشمگے نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولے، جلدی ناشتہ ختم کرو، آج ایک ضروری کلائنٹ سے ملنا ہے۔ وہ وسے سے اٹھ گئے۔ بیٹے نے ماں کو پیار سے سمجھایا کہ پلیز اس کی جلدی سے شادی کرے، شاید مجھے بھی باپ کی طرف سے کوئی اہمیت ملے۔ ماں نے ایک لمبی سانس بھر کر کہا، کیا بتاؤ، مجھے تم سے بھی زیادہ جلدی ہے اس کی شادی۔ اشوا پر باپ جتنی توجہ دیتا بیٹے پر نہ دیتا، بیٹا اشوا سے زیادہ رہتا۔ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، مگر جو آسائشیں اشوا کو باپ نے دی تھی وہ بیٹے کو نہ ملے۔ باپ اس پر سختی کرتا، پڑھائی کے ساتھ اسے اپنے ساتھ بزنس میں بھی طاق کر رہا تھا۔ پورے کالج میں اشوا کے چرچے تھے۔ اس کی باڈی گارڈ لڑکی کسی وجہ سے کالج اور اشوا کی نوکری چھوڑ گئی تو اشوا نے وردہ سے کہا، اگر تم چاہو تو میری باڈی گارڈ بن سکتی ہو، میں اس بات کو خفیہ رکھوں گی اور کالج میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ وردہ فوراً اس بات پر مان گئی۔ اشوا نے باپ کو بھی اس بات پر منا لیا۔ اب اس کا باپ ان کے گھر سودے بھیجنے لگا۔ اس کے خالو کافی حیران ہوئے تو اس نے کہا، میری بیٹی کی خواہش پر یہ سب کر رہا ہوں۔ ارہم کو برا لگا مگر وردہ نہ مانی، کیونکہ اشوا اسے خوب شاپنگ کروانے لگی تھی۔ وردہ کو کم مراد تھی اور ارہم کے گھر والوں کو سودے صرف ملنے لگے، ان کی روایاں پوری ہونے لگے۔ ارہم نے اشوا کو برا منا کیا مگر وہ نہ مانی۔ ارہم نے وردہ سے کہا، تم اپنی ذات کے لیے مراد لو، ہمیں چھوڑ دو۔ وردہ خود یہی چاہتی تھی کہ سب کچھ اسے ملے۔ اشوا اس کا ارادہ جان گئی اور باپ سے کہا، اس معاملے کو وہ خود ڈیل کرے گی، آپ رقم میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا کرے۔ وردہ نے کہا کہ وہ مجھے تنخواہ دیا کرے، میرے گھر والوں کو میں خود سب لا دیا کروں گی۔ پورے وقت کے لیے وہ بہتر ہو گئے تھے مگر اس کے باپ نے کام نہ چھوڑا تھا۔ وردہ ہر وقت احسان جتاتی، گھر والوں اور ارہم کو برا لگتا۔
اشوا ارہم کو لفٹ دینے کی کوشش کرتی مگر وہ دور بھاگا۔ آج سنڈے آف تھا۔ وردہ اپنی فرینڈ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس کی فرینڈ نے وردہ سے ہنستے ہوئے ازرائے مذاق میں پوچھا، تمہاری سوکن اب بھی ارہم کے پیچھے پھرتی ہے کیا، اور تم شادی کب کر رہی ہو؟ وردہ نے بڑے فخریہ انداز میں جواب دیا کہ وہ پھرتی رہی، ارہم اسے گھاس نہیں ڈالے گا، میری اس سے شادی ہو جائے گی اور وہ منہ دیکھتی رہ جائے گی۔ دونوں اونچی آواز میں ہنسنے لگے۔ اشوا کے باپ نے کہا کہ میں اپنی جائیداد دونوں بچوں نے برابر تقسیم کروں گا۔ بیوی نے کہا لڑکی کا حصہ آدھا ہوتا ہے۔ وہ اتنے میں فون کال سنتے اٹھا اور بیوی سے بولا، میں یورپ کے ٹور پر جا رہا ہوں، ایک نیا پروجیکٹ ملا ہے، میں واپس آ کر جائیداد کا مسئلہ حل کروں گا، کیا پتا میرے بعد میرا بیٹا اسے حصہ دے یا نہ دے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے چلا گیا۔ اشوا نے سنا وہ باہر تک چھوڑنے گئی اور شدت جذبات سے بولی، پاپا میں بہت مست کروں گی۔ وہ اسے گلے لگا کر سر پر پیار کرتے بولے، مجبوری ہے۔ پھر کال آ گیا اور وہ ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کر کے اسے بائیں بائیں اشارے سے کرتے چل پڑے۔ اشوا کی آنکھیں برس پڑے۔ اس نے ناشتہ بھی نہ کیا۔ وہ کالج آ تو اداس تھی، اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے وردہ سے کہا، میرے ساتھ ڈاکٹر کے چلو۔ وردہ نے تھوڑا منہ بنایا اور ساتھ چل پڑی۔ ڈاکٹر کے پاس بہت رش لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے کچھ ٹیسٹ لکھ دیے۔ وردہ وہ لے کر رپورٹ لینے کے لیے اس کے ساتھ انتظار میں بیٹھ گئی۔ پھر وردہ فون پر رکھ۔ اشوا نے تنگ آ کر سوچا، خود ہی جا کر لے آؤ۔ اس نے پوچھا، رپورٹ تیار ہے؟ اس نے نام پوچھا۔ جب اشوا نے نام بتایا تو اس نے رپورٹس سے پکڑا دے۔ اس نے بائی دعوے پوچھا، کیا رپورٹس جو ہے؟ اس نے رپورٹس پڑھ کر کہا، کے ساتھ ہوئی ہے۔ اتنے میں وردہ بھی پیچھے آ گئی۔ اشوا کی ڈاکٹر چھٹی پر گئی ہوئی تھی، اس کی جگہ کوئی نیو ڈاکٹر تھی۔ اشوا اس کے پاس رپورٹس لے کر گئی تو وہ رپورٹس دیکھ کر افسردہ سی سانس بھر کر بولی، کیا آپ نے پہلے اپنا علاج نہیں کروایا؟ اشوا پریشانی سے بولی، کیوں، کیا ہے رپورٹس میں؟ اتنے میں ڈاکٹر کی کال آ گئی۔ اشوا کو پیاس لگی۔ وردہ اس کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اشوا بڑی طرح رو رہی تھی۔ ڈاکٹر اس کو تسلیہ دے رہی تھی۔ وردہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی کینسر کی لاش تشخیص ہے، اب آپریشن بھی ممکن نہیں، بس دعا کی ضرورت ہے، جتنی ان کو خوشیاں دے سکتے ہیں میں پھر بھی کچھ دعائیں لکھ دیتی ہوں۔ اشوا نے روتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا، میں نے کوئی دوا نہیں کھانی۔ وردہ کو ارہم کا فون آیا تو اس نے سب بتا دیا۔ ارہم نے پریشانی سے کہا، اسے ادھر لے لاؤ۔ وہ اسے بنا کر گھر لے آئی۔ ارہم کے گھر والوں نے اسے بہت اچھی طرح سنبھال لیا۔ اشوا کے گھر سے اس کی ماں کا فون آیا تو اس نے کہا، میں ادھر وردہ کے گھر ہی رکھوں گی۔ وہ بولی، اچھا کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ یونیورسٹی سے چھٹیاں چل رہی تھی، ایک ہفتے سے وہ ان کے گھر رہ رہی تھی۔ ان کے گھر کی حالت ناگفتہ تھی۔ گھر میں کھانے کے لالے چھوٹے بھائی کی فیس والدین کی میڈیسن وغیرہ۔ اس نے ارہم کو آفر پیش کی کہ تم اگر مجھ سے نکاح کر دو تو میرے زندگی کے جو بچے کچے دن ہیں وہ میں تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی سنگت میں سکون سے گزارنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم وردہ کے منگیتر ہو اور اسی سے پیار کرتے ہو۔ میرے بعد تم کسی سے شادی کر کے اپنی محبت کو پا لینا تو میں سکون سے مر سکوں گی۔ میں اپنی بیماری کا اپنے ڈیڈ کو کچھ نہیں بتانا چاہتی ہوں، نہ ہی گھر والوں کو۔ اتفاق سے وردہ نے اس کی باتیں سن لی۔ وہ فوراً کمرے میں آ گئی۔ اشوا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارہم نے گردن جھکا لی۔ اشوا اسے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئی اور پرس سے 2 لاکھ نقد جو اس کے باپ نے جاتے ہوئے اسے پکڑائے تھے اسے دیتے ہوئے بولی، پلیز وردہ تم یہ رکھو، اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، تم مان جاؤ، میں عارضی طور پر اس کی بیوی بنوں گی۔